محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، ساتواں درس۔ محترم طلباء کرام، کتاب کے درس نمبر 5 میں ہم نے ضمائر مجرور متصلہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی کل تعداد 14 ہے، یعنی ہو، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ یہ 6 ضمائر غائب کے لیے آتی ہے۔ ان میں سے پہلی 3 ضمائر یہ مذکر کے لیے اور بعد والے 3 ضمائر یعنی ہیا، ہما، ہننا یہ مؤنث کے لیے آتی ہے۔ کا اور کا، کما، کم، کی، کما، کننا یہ 6 ضمائر مخاطب کے لیے آتی ہے۔ ان میں سے بھی پہلی 3 ضمائر یعنی کا، کما، کننا، کا، کما، کم یہ مذکر کے لیے اور کی، کما، کننا یہ 3 ضمائر مؤنث کے لیے آتی ہے، اور باقی 2 ضمائر متکلم کے لیے، یا ضمیر واحد متکلم یعنی یا واحد متکلم کے لیے، اور نہ جمع متکلم کے لیے۔ تو یہ کل 14 ضمائر ہو گئے۔ تو 5 نمبر درس میں ہم نے ان میں سے 3 ضمائر پڑھے تھے۔ ضمیر متکلم، ضمیر واحد متکلم کی ضمیر یعنی یا پڑھی تھی، اور اسی طرح واحد مذکر مخاطب کی ضمیر کا، اور واحد مخاطب مؤنث کی ضمیر کی۔ یہ 3 ضمائر ہم نے پڑھے تھے۔ یا جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی ہے، یا ضمیر متکلم یہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔ تو یہ 3 ضمائر ہم نے درس نمبر 5 میں پڑھے تھے۔ آج کے درس نمبر 7 میں ہم انشاءاللہ ان ضمائر مجرور متصلہ میں سے مزید 2 ضمائر پڑھیں گے۔ ہو جو کہ واحد مذکر غائب کے لیے آتی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، اور ہا جو کہ واحد مؤنث غائب کے لیے آتی ہے۔ یہ 2 ضمائر آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو 3 ضمائر مجرور متصلہ ہم نے درس نمبر 5 میں پڑھے تھے، یعنی یا ضمیر متکلم جو کہ واحد کے لیے آتی ہے اور اس میں مؤنث اور مذکر دونوں برابر ہے، اور اسی طرح کا جو ہے یہ ضمیر مخاطب ہے، مخاطب کی ضمیر ہے جو کہ واحد مذکر کے لیے آتی ہے، اور کہ یہ بھی مخاطب کی ضمیر ہے جو کہ واحد مؤنث کے لیے آتی ہے۔ تو یہ 3 ضمائر ہم نے درس نمبر 5 میں پڑھے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 ضمائر پڑھیں گے۔ ایک ہو جو کہ واحد مذکر غائب کے لیے آتی ہے، اور ایک ہا جو کہ واحد مؤنث غائب کے لیے آتی ہے۔ اب آئیے آج کا درس پڑھتے ہیں، انشاءاللہ سب باتوں کی خوب وضاحت ہو جائے گی۔ ھذا خالد یہ خالد ہے، ھذا کتابہ یہ اس کی کتاب ہے۔ پہلے ذرا ہو ضمیر کے بغیر یہ پڑھ لیں، ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے۔
اب اگر ہم اس کتاب کی نسبت خالد کی طرف کرنا چاہیں کہ یہ خالد کی کتاب ہے، تو خالد جو کہ اسم ظاہر ہے اور اسم ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی طرف واحد مذکر غائب کی ضمیر لوٹائی جائے گی، اور ہم یوں کہیں گے ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، یعنی خالد کی کتاب ہے۔ کتاب کے درس نمبر 5 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر مجرور متصلہ یا تو جملے میں ترکیب میں مجرور واقع ہوں گے یا مضاف الیہ۔ اگر کسی اسم کی اضافت ان کی طرف ہو رہی ہو تو پھر اس صورت میں وہ اسم مضاف ہوگا اور یہ مضاف الیہ، اور اگر ان ضمائر پر کوئی حرف جر داخل ہو جائے تو پھر یہ مجرور واقع ہوں گے، پھر یہ ترکیب میں مجرور ہوں گے، جیسے بھی، تو بھی میں یہاں بھی میں با جو ہے یہ حرف جر ہے اور ہو ضمیر یہ مجرور ہے، تو یہ ضمائر یا تو مجرور واقع ہوں گے یا مضاف الیہ۔ تو کتابہ میں کتاب یہ مضاف ہے اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر خبر، اور ھذا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا قلمہ، اب اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ یہ اس کا قلم ہے تو ہم ہو ضمیر مجرور متصل کو لائیں گے اور قلم کو اس کی طرف مضاف کر دیں گے اور ہو ضمیر کو خالد کی طرف لوٹا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، جب ہو ضمیر ساتھ لگائیں گے تو پھر معنی ہوگا ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے۔ ھذا رأس، یہ ایک سر ہے، ھذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ ھذا مبتدا، رأس خبر اور ہو ضمیر یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا وجہ، یہ ایک چہرہ ہے، اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ یہ اس کا چہرہ ہے تو ہم کہیں گے ھذا وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے۔ ھذا انف، یہ ایک ناک ہے، ھذا انفہ، یہ اس کی ناک ہے۔ ھذا فم، یہ ایک منہ ہے، ھذا فمہ، یہ اس کا منہ ہے۔ ھذا لسان، یہ ایک زبان ہے، ھذا لسانہ، یہ اس کی زبان ہے۔ اور اگر یہاں پر ہم یا ضمیر متکلم لگائیں تو پھر معنی ہوگا ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ اس طرح سارے جملے آپ خود بنائیں۔ اور اگر ہم کاف واحد مذکر مخاطب کی ضمیر لگائے تو پھر ھذا کتابک، یہ تیری کتاب ہے، ھذا قلمک، یہ تیرا قلم ہے، ھذا رأسک، یہ تیرا سر ہے۔ اس طرح آپ ان سارے الفاظ کے ذات مخاطب کی ضمیر لگا کر جملے بنا سکتے ہیں۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ من اسم استفہام مبتدا، ھذا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ ھذا خالد، یہ خالد ہے، ھذا مبتدا خالد خبر،
مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے؟ من جو ہے یہ بھی اسم استفہام ہے اور این یہ بھی اسم استفہام ہے، لیکن من جو ہے یہ جب کسی کے بارے میں، کسی ذوی العقول کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے، تو پھر اس من کے ذریعے جو ہے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ پوچھنا ہو کہ کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو کہ وہ کہاں ہے، یعنی جگہ کے بارے میں پوچھنا ہو، مکان کے بارے میں پوچھنا ہو، تو پھر این کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے؟ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ این رأسہ، اس کا سر کہاں ہے؟ ھذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ این صدرہ، اس کا سینہ کہاں ہے؟ ھذا صدرہ، یہ اس کا سینہ ہے۔ ترکیب آسان ہے، بالکل وہی ترکیب ہے۔ این جو ہے یہ اسم استفہام مبتدا اور صدرہ میں صدرن، پھر چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی لہذا صدر ہو گیا، تو صدر مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ، اور ھذا صدرہ یہ جواب استفہام۔ ھذا مبتدا اور صدر مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، ھذا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اسمیہ ہو کر جواب استفہام۔ تو یہاں پر یہ ضمیر جو استعمال ہوئی ہو، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر تھی۔ اب واحد مؤنث غائب کی ضمیر کا استعمال سکھلا رہے ہیں، یعنی ہاں کا استعمال۔ ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے اس میں اشارہ مؤنث ھذہ لایا گیا۔ پہلے سوال تھا، پہلا جملہ تھا ھذا خالد، خالد چونکہ مذکر تھا تو اس میں اشارہ مذکر ھذا لایا گیا تھا، اور یہاں پر چونکہ فاطمہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث لایا گیا۔ ھذا کتابھا، یعنی پہلے تو ذرا ہا ضمیر کے علاوہ پڑھے۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ کتاب مذکر ہے تو جب کتاب مشار الیہ ہو تو اس کے لیے اس میں اشارہ مذکر لائیں گے۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اب اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ یہ کسی مؤنث کی کتاب ہے، یعنی فاطمہ وغیرہ کی کتاب ہے، تو پھر ہم جو ہے ہا ضمیر مؤنث غائب لائیں گے، کیونکہ اس میں ظاہر جو ہے یہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ ھذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے، یعنی اس مؤنث کی کتاب ہے۔ بالکل وہی جملہ ہے، یعنی ھذا کتابہ، یہاں پر ہو ضمیر جو تھی وہ مذکر والی ضمیر تھی کیونکہ خالد مذکر ہے، اور یہاں پر یہ ہا ضمیر مؤنث ہے کیونکہ فاطمہ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ تو اس کا آپ نے خوب خیال رکھنا ہے۔ اکثر طلباء جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہاں پر کتاب کی طرف جو اس میں اشارہ ہے وہ پھر اس کو ھذہ لاتے، اس طرح پڑھتے کہ ھذہ کتابھا، تو یہ غلط ہے۔ یہاں پر کتاب چونکہ مذکر ہے اس وجہ سے اس میں اشارہ مذکر لایا جائے گا، اور چونکہ اس میں ظاہر جو ہے وہ مؤنث ہے لہٰذا اس کی طرف مؤنث ضمیر لوٹائی جائے گی، تو مؤنث ضمیر لائی جائے گی۔ ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے۔ قلم دیکھیے مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر لایا گیا۔ اب ہا ضمیر ہے چونکہ فاطمہ مؤنث ہے
تو اس کی طرف جو ضمیر لوٹانی ہوگی وہ مؤنث ہوگی۔ ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے۔ ھذہ ساعتھا، پہلے ذرا ہا ضمیر کے بغیر پڑھتے، ھذہ ساعۃ، دیکھیے ساعۃ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث لایا گیا، اور پھر فاطمہ جو کہ اس میں ظاہر ہے وہ بھی مؤنث ہے تو اس کی طرف جو ضمیر ہم نے لوٹانی ہے وہ بھی مؤنث لایا گیا۔ ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ تلک کراست، تلک کراست، وہ ایک کاپی ہے۔ تو کراست چونکہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا گیا، اور ہا ضمیر چونکہ فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ بھی مؤنث لائی گئی۔ تلک کراستھا، یہ اس کی کاپی ہے۔ ھذا اخوھا، ھذا دیکھیے اخو جو ہے یہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر لایا گیا، اور فاطمہ چونکہ مؤنث ہے لہٰذا اس کے لیے جو ضمیر لائی جائے گی وہ مؤنث ہوگی۔ تو ھذا اخوھا، یہ اس کا بھائی ہے۔ وتلک اختھا، اور وہ اس کی بہن ہے۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ پہلے بھی یہ سوال کیا گیا تھا لیکن وہاں پر تھا من ھذا، وہاں پر چونکہ مذکر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ کون ہے تو من ھذا کے ذریعے سوال کیا گیا، اور یہاں پر چونکہ مؤنث کے بارے میں پوچھنا ہے تو من ھذہ کے ذریعے سوال کیا جائے گا کہ یہ کون ہے، یعنی یہ مؤنث کون ہے۔ ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ این کتابھا، اس کی کتاب کہاں ہے۔ ھذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے۔ این ساعتھا، اس کی گھڑی کہاں ہے۔ ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ دیکھیے ساعۃ جو کہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث لایا گیا۔ این والدھا، اس کا باپ کہاں ہے۔ ذاک والدھا، وہ اس کا باپ ہے۔ ذاک والدھا، وہ اس کا باپ ہے، یعنی اس مؤنث کا باپ ہے۔ لمن ھذا، یہ کس کی ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کس کی ہے تو اس کے لیے لمن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے، اگر یہ پوچھنا ہو کہ یہ کس کی ہے تو لمن کے ذریعے پوچھا جائے گا۔ لمن ھذا، یہ کس کی ہے۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ ھذا کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے۔ لمن ھذا الکتاب، اس کی ترکیب پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، ترکیب نہایت آسان ہے۔ لمن میں لام حرف جر اور من اس میں استفہام مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اسم فاعل ثابتن کے ساتھ۔ اسم فاعل ثابتن، اس میں ہوا ضمیر مستتر، وہ اس کا فاعل، تو اسم فاعل ثابتن اپنے فاعل ہوا اور اپنے متعلق سے مل کر یعنی جار مجرور سے مل کر خبر مقدم۔ ھذا الکتاب، ھذا اسم اشارہ اور الکتاب مشار الیہ، اس اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ ھذا کتاب محمود، ھذا مبتدا اور کتاب محمود یہ مرکب اضافی ہے۔ کتاب مضاف اور محمود مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ اس طرح باقی جملوں کی بھی ترکیب کیجیے۔ لمن ذاک القلم، وہ قلم کس کا ہے۔
ذا کا قلم ہو، وہ اس کا قلم ہے مذکر کا۔ لمن ہاذہ الکراسۃ، یہ کاپی کس کی ہے؟ الکراسۃ چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے اس میں اشارہ مؤنث لایا گیا، اور کتاب چونکہ مذکر ہے اس وجہ سے اس میں اشارہ مذکر لایا گیا تھا۔ ہاذہ کراسۃ زینب، یہ زینب کی کاپی ہے۔ کراسۃ چونکہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث ہاذہ لایا گیا، اور زینبہ پر ہم نے اگرچہ یہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ مضاف الیہ ہے، کراسۃ یہ مضاف اور زینبہ مضاف الیہ، تو چونکہ زینب یہاں پر مضاف الیہ ہے تو یہاں پر جر ہونا چاہیے، یعنی اس طرح پڑھنا چاہیے تھا کراسۃ زینبی، لیکن چونکہ زینب یہ غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم پر نہ تو تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی کسرہ۔ نیز یہ بھی جاننا چاہیے کہ غیر منصرف اسم چاہے حالت نصب میں ہو یا چاہے حالت جر میں ہو، دونوں صورتوں میں اس پر نصب آئے گا، یعنی اس کی حالت جر حالت نصب کے تابع ہوگی۔ تو چونکہ زینب یہاں پر چونکہ زینب یہاں پر حالت جر میں ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر زینب پر کسرہ نہیں بلکہ فتحہ پڑا گیا۔ ہاذہ کراسۃ زینب، یہ زینب کی کاپی ہے۔ لمن تلک الساعۃ، وہ گھڑی کس کی ہے؟ الساعۃ چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے اس میں اشارہ مؤنث لایا گیا۔ تلک ساعتھا، وہ اس کی گھڑی ہے، یعنی اس مؤنث کی گھڑی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔